طرح ابو بکر اور عمر کے کفر پر بھی آپ نصوص پیش کر سکتے ہیں. آپ نے احادیث یہودیوں کی طرح سینہ بسینہ نقل کی. تمہاری توحید و قبرستان تک جاتی ہے, آگے نہیں جاتی. ابو بکر عمر کی اتنی عزت ہے جیسے انبیاء کی عزت ہوتی ہے. اہل سنت کے تمام فرقے ہیں, ان کے مقابلے میں شیعہ نمک کے برابر ہے. اس ماحول میں کہ کوئی مولا علیہ السلام کو اگر لعنت نہ کرے, اس کو کوڑے پڑتے, واقعاً عمر کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہوتی تو فدق دے دیتا نا. اور جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر جلاؤں گا, بات سنیں کہ حضرت عمر نے کہا گھر جلاؤں گا, جلایا تو نہیں نا. جو نبی کے گھر کو جلانے کی دھمکی دے وہ مسلمان ہے, کافر ہے. ایمانداری سے کہہ دو پروفیسر. یہ فضائل اپنی جگہ ہیں, ان فضائل کے ہم منکر نہیں ہیں. عمر کے خاطر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھایا, عمر کے خاطر. کہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی تھوڑا سا رد عمل. انہوں نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا دفاع کیا, انہوں نے عمر کو مارا ہے. آج تک شیعہ کافر کافر شیعہ کے نعرے لگاتا تھا, آج آپ یہ بات ثابت کر دیں شیعہ ہونے کو تیار. فقیر صاحب جی وہ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آواز آ رہی حضور؟ آ رہی جناب, آپ سنائیں. چلو شکر ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچ گئی ہے. چلیں یہ اللہ تصویر بھی آ گیا. کا احسان. میں نے کہا میری آواز آپ تک نہیں پہنچ پا رہی. اپنا کچھ تعارف تو کرا دینا, کیونکہ آپ ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ آئے ہیں تو لوگ آپ کو نہیں جانتے. اپنا کچھ تعارف کرائیں. حضور آپ کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے کہ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں, تقریباً ماہ رمضان سے پہلے. اچھا ہماری آپ سے ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا؟ صحیح. تو ہماری تقریباً تیسری مرتبہ گفتگو, 2 مرتبہ پہلے ہو چکی, ایک 6 مہینے پہلے تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی, پھر کچھ تفصیل سے بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا؟ صحیح. تو آج بھی گفتگو. جی آپ کچھ تھے اس طرح کوئی, آپ کچھ چہرہ آپ کو آشنا لگتا ہے. اور کہاں رہتے ہیں, کوئی تعارف تو کرا دینا اپنا. میں بہاولپور رہتا ہوں. کام کیا کرتے ہیں, پروفیسر ہیں؟ میں بس شروع میں تو میری تعلیم تھی شہادت العالمیہ, تخصص فی الفقہ کیا تھا. اس کے بعد پھر کالج میں کچھ لیکچر, کچھ ہمارے اپنی اکیڈمی ہے, اس میں سسٹم ہے ہمارا. تو آپ سے گفتگو پہلے بھی ہوئی تھی, اور آج گفتگو کا آغاز کرتے, اس کے بعد جب مناظرہ آپ چاہیں یہ تو ہم کر لیں گے. ایک سوال سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, اجازت ہے؟ آپ کریں, ویلکم, آپ کا پروگرام ہے, آپ بار بار آئیں, بار بار سوالات اٹھائیں. بعد میں آپ کے گوش گزار آپ کے توسط سے شیخ حسن کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان سے بہت زیادہ اختلاف ہے, بہت زیادہ, لیکن ایک بات سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں اور بہت خوش بھی. ظاہر بات ہے کہ میری کالج میں 20-22 سال سے میں ٹیچنگ کر رہا ہوں, میرے اسلامیات سبجیکٹ ہے. تو وہاں میں اپنی پوری لائف میں اہل حدیثوں کو میں قابو نہیں کر سکا, لیکن شیخ میرے کولیگ ہیں تو بڑا میں نے کوشش کی, ٹھیک ہے نا, ان کو قائل کرنے کی یا ان کو سمجھانے کی یا ان کو قابو کرنے کی. اب یہ ہے کہ میں نے شیخ حسن اللہ یاری صاحب کا وہ میں نے کلپ اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ جب ان سے بات کرتے ہیں توحید پر, وہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم توحیدی ہے, آپ لوگ مشرک ہیں. ہاں یس. تو توحید پر وہ لمبی داڑھی والے سے بات کر رہے تھے, تو میں نے کہا ہاں جی تمہاری توحید کہاں گئی. میں نے کہا شیخ حسن علی یاری صاحب سے توحید کے موضوع پر تم نے توحید کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب شیخ حسن علی یاری صاحب نے کہا تمہاری توحید و قبرستان تک جاتی ہے, آگے نہیں جاتی. اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ان کی, تو یوں سمجھے بہت اچھی منجی ٹھوکی ہے جیسا ہم کہتے ہیں. اچھا میرے سوال شیخ حسن علی یاری صاحب سے, اچھا حضور والا آغاز کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ امامت منصوص من اللہ ہے. آیات میرے ذہن میں بھی ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس طرح کی آیات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ امامت منصوص من اللہ ہے, آپ نص بھی پیش کرتے ہیں, ان نصوص سے آپ امامت ثابت کرتے ہیں. اس حد تک چلو میں بریک لگا لیتا ہوں, چلو آپ کے پاس نصوص ہیں امامت پر, لیکن جس طرح امامت پر آپ کے پاس نصوص ہیں آپ پیش کرتے, وہ آپ کا مسلک ہے, میرا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ آپ کا مسلک ہے, ثابت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جو صحیح پہنچ جائے تو 2 اجر ہے, جو صحیح نہ پہنچے 1 اجر ہے, ایک الگ بات ہے. جیسے آپ امامت کے لیے نصوص پیش کرتے ہیں, تو کیا اسی طرح ابو بکر اور عمر کے کفر پر بھی آپ نصوص پیش کر سکتے ہیں؟ علامہ سب سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا لبرٹی لے رہا ہوں. یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ جو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے, یہ علامہ صاحب اس کے قائل نہیں ہیں. یہ مجھے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ قائل نہیں ہے, فار یور کائنڈ انفارمیشن, کہ وہ 1 اجر ہے اور نہیں ہے تو اجتہاد کے اوپر. یہ ائمہ کے اقوال کے علاوہ کوئی اجتہاد کے یہ کم از کم علامہ صاحب قائل نہیں.
یہ علامہ صاحب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے جی، پلیز جو آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دین کو سمجھنا یہ ضروری ہے، لیکن اگر کسی مسئلے پر یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ مجتہد اگر وہ غلط فتویٰ بھی دے دے تو اس کو ثواب ملتا ہے، صحیح فتویٰ دے دے تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، اس طرح نہیں ہے، یہ کوئی صحیح حدیث نہیں. یہ صرف اس بات کے صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ علماء اور آپ کے ائمہ اور آپ کے خلفاء ہمیشہ ہر طرح کے فتوے دیتے ہیں. کوئی اس طرح فتویٰ دے رہا ہے، کوئی دوسرا اسی فتوے کے نقض میں فتویٰ دے رہا ہے، تو ان کی تصحیح جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ بھئی اگر کسی نے غلط فتویٰ بھی دیا تو غلط آدمی نے اس کو ثواب ہے، اس کو لیے یہ حدیث گڑی گئی ہے، بنائی گئی ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ کوئی غلط بات بھی کرے تو اس کو ثواب ہے. کوئی جو صحیح ثواب ہدایت کرے گا لوگوں کی وہ اس کو ثواب، جو لوگوں کو گمراہ کرے گا اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، وہ خود گمراہ ہو جائے گا، وہ لوگ اس کو عذاب ملے گا. اچھا جی سر بولیں. اچھا یہاں تھوڑا سا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث گھڑی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو غلط فتویٰ دیتے ہیں کہ بنیاد غلطی پر نہیں ہوتی، بنیاد اجتہاد پر ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنے تائیں وہ اس مسئلے کو صحیح بیان کر رہا ہے، لیکن وہ تو اللہ کو پتا کہ یہ مسئلہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس نے اپنے حد تک کوشش کی ہے صحیح مسئلہ بیان کرنے کی، لیکن اللہ کے ہاں وہ غلط، لیکن وہ بیان کرنے والا غلطی پر بیان نہیں کر رہا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے یہ حدیث مل گئی ہے تو لہذا میں غلط ہی بیان کر دوں، نہیں، وہ اپنی تائیں وہ کوشش کرتا ہے کہ صحیح مسئلہ قرآن و حدیث سے عکس کر کے بتا دے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے نا، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ حدیث میں آیا ہے، سنت میں آیا یا قرآن میں اس کی واضح دلیل ہے، جواب دے رہا نا، تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. اگر نہیں ہے تو اس کو اگر کوئی مسئلہ واضح طور پر قرآن و سنت میں نہیں تو اس کو کہنا چاہیے مجھے نہیں آتا، اپنے سے نہ بنائے کہ کہہ دے اگر صحیح ہوا تو چلے ٹھیک ہے مجھے ڈبل ثواب ہے، اگر نہیں ہے اگر غلط نکلا تو مجھے 1 ثواب. اگر اس نے کوشش کی ہے، واقعا کوشش کی ہے، قرآن و سنت میں اس کو دلیل مل گیا ہے صحیح سنت میں، تو وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، وہ صحیح. اگر اس کو نہیں ملا ہے تو اس کو سکوت کرنا چاہیے، کہہ دینا چاہیے کہ مجھے نہیں آتا بھائی، اس سوال قرآن و سنت میں نہیں ہے، ختم، مجھے نہیں، اپنے سے نہ بنا کہ اگر یہ اس کا ٹھیک ہے نا، قیاس وغیرہ سے نہ بنا، قیاس بنائے. اچھا تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ ہے کہ ایک بات جو تمہیں اس کا پتہ ہے اس کو بولا کرو، جو تمہیں نہیں آتا لوگ کہہ دو لوگوں کو مجھے نہیں آتا، یہ اس کا جواب مجھے نہیں آتا. اگر اپنے سے بناؤ گے تو اگر تم اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اگر اپنے سے کوئی شخص کچھ کہتا ہے اس کو قرآن سنت دے کے نہیں بولتا، ایسے کچھ کہہ دیتا، وہ اتفاقی طور پہ وہ صحیح بھی نکلتا ہے، اتفاقی طور پہ وہ پھر بھی اس کا اجر نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں اللہ کے نزدیک. تم نے کیوں بولا ہے بھائی، تمہیں دیکھ کے بولنا چاہیے تھا. اچھا یہ بات ہے. اب اس بات کا کہ کیا شیخین کے ان کے عدم اسلام میں ہمارے پاس شیعہ مکتب میں تو نصوص بہت زیادہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی روایات بہت زیادہ ہیں. یعنی ہم شیعہ حدیث میں جب آپ جاتے ہیں نا شیخین کے متعلق، آپ کو ایک حدیث بھی نہیں ملتا شیخین کی تعریف میں، مدح میں. امام امیر المؤمنین علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام مہدی علیہ السلام تک آپ کو جی سر جتنے احادیث ملیں گے ان کے مذمت میں ملیں گے. ٹھیک ہے. ایک کتاب ہے ہمارے پاس کشف الغمہ ہے اس کا نام، اس میں مصنف نے بولا کہ میں اس کتاب میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اہل سنت کے کتب سے نقل کرتا ہوں، تاکہ یہ ان کے جب کوئی ان سے مناظرہ کرتا ہے، کوئی ان سے گفتگو کرتا ہے تو ان پہ حجت ہو. تو اس میں کچھ احادیث ہیں کشف الغمہ میں کہ وہ اس میں ابو بکر عمر عثمان ان کے کچھ تعریفات آپ کو ملیں گے، لیکن اس میں مصنف نے خود بولا کہ یہ ہماری احادیث نہیں ہے، حدیث نہیں. تو اس کے نصوص بے نہایت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کے کتب سے نصوص ثابت کریں کہ نام لے کر اہل سنت کے کتب سے بخاری، مسلم، سنن ترمذی، تو ان کتابوں میں اس طرح نہیں ملے گا آپ کو کہ نام لے کر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ ابو بکر مثلا منافق ہے یا عمر دین سے خارج ہے. اس طرح کے حدیث نہیں ملیں گے ان کی کتب میں. وہ پاگل نہیں ہے، وہ اس طرح حدیث نقل نہیں کرتے. شیعہ کتب میں بکثرت کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم اہل سنت کے کتب میں ایسی ان کے افعال، ان کے اقوال ایسے ہیں نا کہ انہوں نے جو کیا ہے، شیخین نے جو کیا ہے، مثلا تراویح ایجاد کی ہے، طلاق ثلاثہ قرآن کے خلاف بنا دیا ہے، اللہ آپ کا بلا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چینج کیا ہے، خود خلیفہ بنے ہیں، اس طرح اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا ہے، فدق غصب کیا ہے، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ان پہ جو شیعہ تعان لگاتے ہیں وہ صحیح ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نا قرآن کی آیت ہمیں سے دکھائیں واضح طور پر نام لے کر کہنا کہ فلان شخص منافق ہے، نہیں، یا کوئی حدیث اہل سنت کے کتب سے اس طرح واضح ہمارے پاس نہیں ہے. اس طرح عائشہ کے متعلق ہے، ابو بکر عمر کے متعلق نہیں ہے. میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اگر ہے تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا. آپ کی جو کتب ہیں، ٹھیک ہے نا، اب اگر اوور آل دیکھا جائے، ورلڈ کو دیکھا جائے، تو اہل سنت میں دیوبند بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں. تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ بخاری، مسلم، صحاح ستہ پر ان کا اتفاق ہے، وہ مانتے ہیں.
لیکن اہل سنت کے تمام جو فرقے ہیں، جو مسالک ہیں، ان کے مقابلے میں شیعہ نمک کے برابر ہے، تو لہذا نمک کے برابر جو آپ کے پاس کتب حدیث ہے وہ اہل سنت کے ہاں حجت نہیں ہے، تو لہذا آپ کی بات، آپ کی جو کتب ہے ان سے تو حجت ہمارے اوپر قائم نہیں ہو سکتی۔ آپ حجت قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری کتب سے آپ ان کا کفر ثابت کریں، ہماری کتب سے، نصوص سے، قرآن آیات سے آپ ثابت کریں، کیونکہ جیسے آپ عقیدہ امامت کو قرآن سے، نص سے آپ ثابت کرتے ہیں، اسی طرح کسی کا کفر بھی آپ نص سے ثابت کریں گے۔ دیکھیں نص، دیکھیں اب جب آپ یہ پہلی بات آپ کی غلط ہے کہ شیعہ نمک کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر شیعہ تعداد میں کم ہے لیکن نمک کے برابر نہیں، کیونکہ تعداد اتنی بھی کم نہیں۔ اور جہاں تک شیعہ کتب حدیث کا تعلق ہے، شیعہ کتب حدیث آپ کے کتب حدیث سے کئی گنا بڑا ہے، ہمارے ہاں حدیث بہت زیادہ۔ دوسری بات، اور پھر حق اور باطل کا پہچان اس سے نہیں ہوتا کہ کس کی عدد زیادہ ہے۔ ہم دیکھیں نمبر اگر زیادہ ہے، نمبر اگر کس کی زیادہ ہے تو وہ حق پہ ہوتا ہے، اگر نمبر کم ہے تو اس کی کتاب صحیح ہونی۔ جی سر کچھ بولنا چاہیں؟ جی میں نے کہا آپ کی جو کتب حدیث جتنی بھی ہے وہ 300 سال کے بعد ہی وہ وجود میں آئی ہیں، جبکہ کتب اہل سنت ہیں وہ بہت پہلے کی ہے۔ نہیں، جیسے کتب اہل سنت بخاری سنہ 255 میں لکھی گئی ہے، بخاری کی وفات ہے سنہ 255، کلینی کی وفات ہے سنہ 329، 70 سال کا امام فرق ہے۔ مالک قبل کی، اجازت ہے وہ 150 ہے۔ سلیم ابن قیس کی وفات سنہ 80، سلیم ابن قیس کی وفات سنہ 80۔ ہماری جو کتابیں ہیں وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے زیر نگرانی لکھی گئی ہیں۔ اس کا فرق یہ ہے آپ کی احادیث سینہ بسینہ آتی رہی ہیں سنہ 250 تک، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ آپ کے ہاں احادیث سینہ بسینہ آ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سینہ بسینہ جو باتیں نقل ہوتی ہیں ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہوتا، لوگوں کے حافظے کمزور ہوتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، اور لوگوں کے تعصبات ہوتے ہیں، وہ اپنے تعصب کے مطابق نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے احادیث جیسے یہود ہیں نا، ان کے پاس 2 قسم کے تورات، ایک اورل تورات ہے، شفائی تورات، اور ایک ہے لکھی ہوئی تورات۔ لکھی ہوئی تورات کو تناخ کہتے ہیں، دوسری تورات کو اب میں لفظ بھول گیا، اس کو کچھ ایک اور کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یہود کے نقش قدم پہ چلے گی، منہ بمنہ ان کے نقش قدم پہ چلے گا، آپ بالکل ان کے نقش قدم پہ چلے۔ آپ نے احادیث یہودیوں کی طرح سینہ بسینہ نقل کی، شیعوں نے لکھ کر نقل کیا، تو شیعوں کے احادیث اہل بیت علیہ السلام کے زیر نگرانی لکھی گئی ہے۔ آپ کے احادیث وہ کسی کو پتہ ہی نہیں، معاویہ، وہ بنی امیہ، بنی عباس کے دربار والوں نے لکھی ہے نا، اور وہ بھی سینہ بسینہ نقل کرتے ہیں، اس پہ کوئی اعتبار ہی نہیں کر سکتا۔ علمی لحاظ سے اگر کوئی شخص ایمانداری سے دیکھے کہ کوئی بات، مثلا ابھی دیکھیں ابھی قیام پاکستان سے کتنا سال ہوا ہے؟ قیام پاکستان ہے سنہ 47 اور آج ہے سنہ 2024، یعنی قیام پاکستان کو ہو گئے تقریباً 80 سال۔ اگر تحریک پاکستان جب پاکستان بن رہی تھی اس زمانے سے کوئی شخص سینہ بسینہ کوئی بات نقل کرے، اس پہ کوئی اعتماد ہوتا ہے؟ بہت کم لوگوں کو اعتماد ہوگا۔ کبھی کوئی شخص کہتا ہے نا میرے پردادا پر میرے چچا نے میرے دادا سے سنا، میرے دادا نے اس کے پڑوسی سے سنا کہ اس نے دیکھا کہ قائد اعظم وہاں پہ یہ تقریر کر رہے تھے۔ اگر کوئی اس طرح کا سند آپ کو بتائے نا، کسی اخبار میں اگر دکھائے تو ٹھیک ہے، کتاب میں دکھائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کا سند آپ کو دے دے نا کہ 3-4 نسلیں گزر گئی تحریک پاکستان سے لے کر، تو آپ اس کی بات پہ اعتبار نہیں کریں گے، حالانکہ وہ 80 سال ہے اور آپ کی کتابیں 200 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ تو آپ کی کتابوں پہ یہ جو کرسچن حضرات اور ویسٹرن اکیڈیمین آپ کے کتب حدیث پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد نہیں، بالکل ان کی بات صحیح، یہ اسناد وغیرہ سے بنانے سے وہ صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اورلی شفائی طور پہ نقل کی گئی۔ اچھا اب بات آتے ہیں نا کہ نص پر، دیکھیں آپ نے کہا کہ 12 اماموں کے نص، آپ نے کہا مانتے ہیں آپ کے پاس نصوص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 12 اماموں کو نام لے کر تعین کیا۔ آپ نے بولا اس طرح کے نص ہمیں دکھاؤ کہ ابو بکر عمر بھی دین سے خارج ہو۔ میں نے کہا کہ ہماری کتب میں موجود ہے، آپ کی کتب سے ثابت نہیں کر سکتے اس طرح کے نص کہ نام لے کر بخاری، مسلم، سنن ترمذی وغیرہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی غلط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو یا حدیث قدسی، لیکن ان کے افعال ہیں نا متواترات میں، ان کا ابو بکر خلیفہ بنے، ابو بکر نے فتح غصب کیا، ابو بکر نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو اسامہ ابن زید کے کمان کے اندر، اسامہ ابن زید جنرل ہے، ان کو سپاہی بنا کے بھیجا آخری سنہ 10 ہجری، ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں تو ثابت ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات ثابت ہے نا کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر ان کو آپ دیکھ لیں، ان سے نتیجہ نکال کہ بھئی کوئی شخص اگر یہ فعل کرے، مثلا کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتا، بے احترامی کرتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ کفر ہے، اور اگر ہم آپ کی کتاب سے ثابت کرتے ہیں کہ فلان شخص نے ایسا کیا ہے تو اسی نص کے برابر ہے، اسی نص کے برابر ہے کہ نام لے کر کہا ہو، کیونکہ آپ کے محدثین یہ تو کبھی یہ نقل نہیں کریں گے نا، کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں ابھی تعصب ہے، ابھی آپ کے مساجد مدارس میں جائے نا کہ ابو بکر عمر کی کتنی عزت، ابو بکر عمر کی اتنی عزت ہے جیسے انبیاء کی عزت ہوتی ہے نا، ان کی اسی طرح تعریف کریں گے، صدیق اکبر، اتنے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی خطبے وغیرہ تعریف وغیرہ نقل نہیں کریں گے آپ کے جمعہ کے خطبوں میں، حضرت نوح علیہ السلام کی، جتنے ابو بکر عمر اور خالد ابن ولید کی کہانیاں سنائی ہے، اس کا اتنا احترام ہے۔ تو آج سے تو یہ نہیں ہے نا، یہ تو پرانے زمانوں میں سے زیادہ ہوتا تھا،
पुराने जमानों, तो उन जमानों में जब लोग सब अनपढ़ थे और मुहद्दिसीन हदीस अपने सीनों से रवायत करते थे, तो उनको जुर्अत किसी की हो सकती थी कि जुर्अत को हदीस नकल करे कि मैंने नबी मेरे परदादा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अबू बकर उमर मेरे दीन से खारिज। किसी की जुर्अत नहीं हो सकती थी, उसका ज़बान काटा जाता था। ये बनी उमैया का दौर ये बहुत सख्त दौर था। इसमें आपको पता है ना कि शियों का कत्ल आम हुआ और वहां पे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को लानतें कराई जाती थी। अब देखें, ये शायबी हैं और ये हसन बसरी हैं, इन लोगों ने एतराफ़ किया कि हज्जाज इब्न यूसुफ ने हमसे जबरदस्ती लानत करवाया मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम, और उनके खिलाफ हमारे से हदीस नकल करवाई, वइल्ला हमें कोड़े पड़ जाते थे। तो उस माहौल में कि कोई मौला अली अलैहिस्सलाम को अगर लानत न करे, उसको कोड़े पड़ते थे, तो उस माहौल में कोई कर सकता है कि अबू बकर उमर की मजम्मत में कोई हदीस नकल कर। तो ये इस तरह उस जमाने में लोग डर के, और ये तासुब का सिलसिला चलता रहा। सिर्फ बनी उमैया का दौर नहीं था, इसी तरह बनी अब्बास का भी यही दौर था। तो ये बातें कुतुब में नहीं लिखी गई, आपके कुतुब में, हमारी कुतुब में लिखी गई, क्योंकि शिया अपने किताब छुपाते थे। शियों के वो उनका अकीदा ही यही था। लेकिन आपके उलमा क्योंकि वो दरबार से मुंसलिक थे और उनका सरकारी उनका मजहब था, तो वो ये नहीं कर सकते थे उस लाइन के खिलाफ वो कोई हदीस नकल कर। जी सर बोल। अच्छा सर, अगर ऐसे हालात थे कि किसी को सही बात बयान करने की जुर्रत न थी बनी उमैया के दौर तक, तो फिर जिन सहाबा का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन अदवार का, उनके अदवार में हजरत उमर आल बैत की शान बयान कर रहे हैं, हमारी कुतुब में है। अगर कहीं कोई नफरत का उनसर होता तो कहीं ना कहीं तो हमारी कुतुब में इशारतन किनायत मिल ही जाता। अबू उमर ने कैसे मज़े तारीफ किया? हाँ जी, मैं बयान करता हूँ, एक मिनट। हाँ जी सुने जी। अन उमरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु दाखला अला फातिमाता बिनती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या फातिमा वल्लाहि मा घर जलाने की बात जी, वो तो घर जलाने वाली हदीस है, घर जलाने की धमकी दी है, ये कोई तारीफ? सुने तो सही, आप पहले पूरी हदीस तो सुने, बीच में आप बोल पड़े। सुना है, किताब का नाम भी तो बताया ना, किताब का क्या नाम है? ये इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में आप इसको बयान किया है। अच्छा, दाखला उमर जी। तो अन उमरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु दाखल अला फातिमा बिनती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या फातिमा वल्लाहि मा रअयतु अस्लमा मिनकी वल्लाहि मा काना अहदुम मिनन नास बअद अबीकी अहब्बा इलैया मिनकी रवाहुल हाकिम। तो इसमें क्या शान बयान कर रहे हैं? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि बयान करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयद फातिमा के यहाँ गए और कहा, ए फातिमा, खुदा की कसम मैंने आपके सिवा किसी शख्स को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक महबूब तर नहीं देखा, और खुदा की कसम लोगों में से मुझे भी आपके वालिद मोहतरम के बाद कोई आपसे ज्यादा महबूब नहीं। यानी हुजूर के बाद आप महबूब है कायनात में। इतनी बड़ी तारीफ क्या दुश्मन भी ऐसी बात कर सकता है? देखें, पहली बात यह है कि अगर कोई देखें, अगर कोई सिर्फ आप सुन, पहली बात है कि हाकिम ने इस हदीस को काटा हुआ है। ये हदीस जो है इसका फुल जो है कहाँ पे आपको मिलेगा? मुसन्नफ इब्न शैबा में मिलेगा। हाकिम ने इस हदीस की तख्ती की है, इस हदीस का इदामा भी है, इस हदीस का बाकी हिस्सा भी है। ये जिस तरह इसकी पूरी रिवायत इस तरह है कि वो आए हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ और कहा कि आपके वालिद सब लोगों से हमारे ज्यादा प्यारे थे और आप उनके बाद सबसे ज्यादा प्यारी, लेकिन अगर ये लोग आपके घर में जमा हो गए तो हम आपके घर को जलाएंगे। तो हाकिम ने वो हिस्सा काट दिया। ये घर जलाने वाली हदीस है, ये दुश्मनी की हदीस है। अगर कोई दुश्मन आता है ना, कोई दुश्मन आपके घर आता है और कहता है आप बहुत ही मोहतरम आदमी हो लेकिन आपके घर जलाएंगे, तो लाजमी, ये बहुत दुनिया में बहुत होता है, सियासतदान ऐसे करते हैं, ये वाकई में तारीफ नहीं होता। देखें अगर अब पहली बात इजाजत दें ये कि बनी उमैया के दौर में मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को गाली दिया जाता था, इससे उस हदीस की तकजीब नहीं होती। इस हदीस से वो गाली मौला अली अलैहिस्सलाम को लोगों को मजबूर किया जाता था कि उनके खिलाफ हदीस नकल करें, उनको गाली दिया करें, उनको लानत किया करें। ये जो आपने रवायत नकल की ना, उससे उसकी तकजीब नहीं, ठीक है। और ये रिवायत, इससे ये साबित नहीं होता कि अब उमर को अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। अगर वाकई उमर को अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत होती तो फदक दे देता ना हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये रिवायत वो आयत है घर जलाने के लिए कि भाई यहाँ पे लोग जमा होते हैं, हमारे खिलाफ मंसूबा बनाएंगे, अबू बकर उमर के खिलाफ यहाँ पे से बगावत शुरू होगी, यहाँ पे मरकज हिज़्ब इख्तिलाफ है। अगर यहाँ से मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को जमा किया और हम पे हमला किया तो फिर हम काबू नहीं कर सकेंगे। बेहतर यही है कि अभी यहाँ पे मना करें कि यहाँ पे किसी किस्म की मीटिंग न रखा जाए। तो उसने ये जुमले बोले, ये मोहब्बत के जुमले नहीं है, ये दुश्मनी के जुमले, और इससे बढ़ के दुश्मनी हो ही नहीं सकता। और भाई कोई शख्स हदीस में तो आप मुकम्मल हदीस आप पढ़ के सुना दे। मैं अभी दिखा देता, इब्न अबी शैबा का आपने हवाला दिया ना, मैं अभी दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, पहली बात है, मैं आपको एक
کچھ احادیث دکھاؤں اس سے پہلے کہ میں یہ حدیث دکھاؤں، ایک اور حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پھر وہ جو حدیث جس کے متعلق آپ نے سوال کیا میں اس کو متعلق جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ کتاب ہے صحیح ابن حبان، اور یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود، شاب مؤسسۃ الرسال جلد نمبر ہے 15، اور یہ حدیث ہے ذکر بیان بان محبت المصطفى مقرونۃ بمحبت فاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام وكذلك بغضه ببغضه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ان کے بغض کے ساتھ جڑی ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کیوں صحیح ابن حبان سے دکھا ہے کیونکہ اس کے سب احادیث صحیح۔ اچھا، عن زید بن ارقم، اس میں بھی اس نے کاٹ دیا، اس نے کٹنگ کی، مولا امام علی علیہ السلام کا نام نکال دیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس سے ہمارے اس موضوع پہ فرق نہیں پڑتا۔ زید بن ارقم نے کہا کہ قال لفاطمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ، الحسن والحسین علیہ السلام، ان سے کہا، مولا علی علیہ السلام کو نکال دیا کیونکہ مولا علی علیہ السلام سے معاویہ اور عائشہ نے جنگ کیا۔ اچھا، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، جو آپ سے جنگ کرے میں اس کے خلاف شدید جنگ میں، حرب جو ہے نا مصدر ہے، مصدر جب ذات پہ حمل ہوتا ہے تو یہ مبالغہ کے لیے ہوتا ہے، میں شدید جنگ میں نہایت ہی سخت جنگ میں ہوں، جنگ کی حالت میں، اس شخص سے جو آپ سے جنگ کرے، اور اس کے ساتھ سلامتی میں ہوں جو آپ کے ساتھ مسالم رہے، آپ کے ساتھ اچھا رہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں امام حسن، امام حسین علیہ السلام تو ننے بچے تھے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو ان کی بیٹی ہے 18 سال کے، جب نبی کی وفات ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر 18 سال ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب پتہ بھی نہیں کہ یہ 15 سال 16 سال کی عمر میں کہا ہو، تو ان سے لڑنے کا کون سوچ سکتا ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہے نا کہ کوئی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خلاف اعلان جنگ کر سکتا، اور وہ اعلان جنگ کب ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کربلا میں نہیں ہوا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ میں بھی بتاتا ہوں، ایک اور حدیث میں دکھاؤں، یا جامع الصغیرہ، البانی صاحب کی جامع الصغیرہ جلد نمبر 1، یہاں پر وَأَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ حسن، یہ ترمذی سے روایت کی، ترمذی میں جو حدیث روایت کی اس میں مولا علی علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ اچھا اب آتے ہیں نا روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ جلد نمبر 7 ہے، چاپ دار التاج ہے، یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 37045 ہے، 37045 ہے، میں اس کو کچھ بڑا کر دیتا ہوں معذرت کے ساتھ تاکہ سب لوگوں کو نظر آ جائے۔ زید ابن اسلم اپنے والد اسلم العدوی جو ابو عمر کا غلام تھا اس سے روایت کی، انہ بویع علی ابی بکر، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کان علی والزبیر يدخلان علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، علی علیہ السلام اور زبیر ابن عوام یہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے پاس آتی تھی، فیشاورونها ويرتجعون في امر، ان کے ساتھ مشورے کرتے تھے، اپنے کام کرتے تھے۔ فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمہ، جب عمر کو خبر ہوئی ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ میٹنگ رکھتے ہیں تو یہ آئے اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوئے، یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ ما من احد احب الینا من ابیک، اللہ کی قسم آپ میں سے کوئی شخص آپ کے والد صاحب سے ہمارے نزدیک زیادہ محترم پیارے نہیں ہیں، وما من احد احب الینا بعد ابیک منک، اور آپ کے والد کے بعد آپ سب سے زیادہ پیاری اور محترم ہیں، وَأَيْمُ اللَّهُ، اور اللہ کی قسم، ما ذاک بمانی، یہ آپ کے کہ آپ محترم ہیں، آپ کے والد محترم تھے، یہ مجھے منع نہیں کرے گا، ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، اگر یہ آدمی پھر امام علی علیہ السلام زبیر آپ کے گھر میں آ جائیں تو یہ افراد آ جائیں تو میں حکم دوں گا، فرمان دوں گا کہ آپ کا گھر آپ پہ جلایا جائے۔ قال لما خرج عمر، جب عمر چلے گئے تو وہ لوگ آ گئے تو انہوں نے کہا تعلمون ان عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت، عمر ادھر آئے تھے تو اس نے قسم کھایا کہ اگر آپ لوگ ادھر پھر جمع ہو گئے تو یہ گھر کو جلا دے گا آپ لوگوں پر، وايم الله ليمضين في لما حلف عليه، اور اللہ کی قسم وہ کر لے گا یہ کام۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا فانصرفوا راشدین فروا رأيكم ولا ترجعوا اليه، تو تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، ادھر میٹنگ نہ کرو اور میرے پاس نہ آیا کرو۔ فانصرفوا عنها فلم يرجعوا اليها حتى بايعوا ابا بکر، پھر وہ لوگ نہیں آئے جب تک انہوں نے ابو بکر سے بیعت کی تھی۔ اچھا یہ پوری حدیث، اب آپ کہتے ہیں اس میں محبت ہے، اس میں جو ہمیں نظر آیا نا، آپ نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ نص دکھائیں شیخین کے کفر، آپ نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا، یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو فاطمہ سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، اور جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر جلاؤں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ دن بعد ابھی ابو بکر کی بیعت بھی نہیں ہوئی ہے، میں آپ کے گھر جلا دوں گا، یہ نہ نبی سے محبت کرتا ہے نہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس نے اعلان جنگ کی فاطمہ الزہرا۔ کوئی بھی شخص آ کے آپ کے گھر پہ آ کے کوئی پولیس والا آتا ہے نا، اجازت دیں کہ میں آپ کے گھر کو اڑا دوں گا، دیکھیں ہمارے زمانے میں بم بھی ہے نا، اس زمانے میں بم نہیں ہوتے تھے، لکڑ لا کے کسی کو گھر جلا دو،
اگر آپ کے ابھی ہمارے زمانے کے لحاظ سے دیکھیں کوئی کہتا ہے نا میں آپ کے گھر کو راکٹ لانچر سے اڑا دوں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں میرا دشمن ہے، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب پتہ چلا نا کہ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے لڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے نبی کا محب ہو سکتا ہے؟ نبی دیکھو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے لڑنا، جو لڑنے کی جو بات آپ نے کہا کربلا میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جنگ نہیں ہوئی، وہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ ہوئی۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مدینے میں جنگ ہوئی ہے، وہ جنگ یہی ہے جس نے اعلان جنگ کی، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کی۔ اب جواب دے دیں، اب جتنے پروفیسر ہیں نا جمع ہو جائیں، اس کا جواب دے دیں، جواب کسی کے پاس۔ محترم بات سنیں کہ حضرت عمر نے کہا جلاؤں گا، جلایا تو نہیں نا؟ اور بھائی جلایا بھی ہے، وہ دوسری حدیث میں اس نے لکھا ہے یہی کہ کوئی شخص کہہ دے بھائی، یہی کوئی شخص کہہ دے کہ میں آپ کے اگر یہ دیکھیں پہ اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں جمع ہو جائیں میں آپ کے گھر کو جلاؤں گا، کس نے اس کو حق دیا تھا کہ اگر امام علی علیہ السلام کے گھر میں زبیر آتے ہیں، سلمان آتے ہیں، مقداد آتے ہیں، یہ لوگ میٹنگ رکھتے ہیں، اس کو کس نے حق دیا کہ اس کا گھر جلا؟ یہ کوئی سنت ہے؟ یہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا حکم ہے تو اس کا کیوں انہوں نے کہا ہم گھر جلا دیں گے؟ اور بھائی اسی لیے کہ مولا علی علیہ السلام یہ لوگ ابو بکر کی خلافت کے مخالف تھے، ابو بکر کے خلاف، ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ ادھر جمع ہو، اگر جب میٹنگیں مدینہ رکھیں تو یہ ہمارے خلاف اٹھیں گے اور تلوار اٹھیں گے، پھر ہم سے قابو نہیں ہو سکے، اسی لیے کہ دھمکی دی ہے۔ اب دیکھو صرف یہ اس حدیث میں نہیں ہے کہ انہوں نے آگ لایا، دوسری حدیث میں کو آگ لے کے آئے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے کتب میں موجود ہے، وہ بھی صحیح اسانید کے ساتھ انصاب الاشراف میں موجود، لیکن یہ صرف یہ کہنا کہ میں آپ کے گھر کو جو نبی صلی اللہ دیکھ فاطمہ الزہرا کس کا گھر؟ فاطمہ الزہرا کس کا گھر ہے؟ نبی کا گھر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی کے گھر کو جلانے کی دھمکی دے وہ مسلمان ہے کافر ہے؟ ایمانداری سے کہہ دو پروفیسر صاحب، بتاؤ جواب نہیں دے گا؟ نہیں جواب سنیں، امریکہ بار بار ایران کو دھمکی دے رہا ہے، اب ان کے مذاکرات ہو جاتے ہیں، ان کی صلح ہو جاتی ہے، کیا پھر بھی امریکہ کو ہم دشمن کہیں گے ایران کا؟ امریکہ سے میرا کوئی کام نہیں ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نبی، دیکھو آپ نے خود بولا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کا گھر ہے نا، ماں دھمکی دینے سے دشمنی ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عمل نہ کیا جائے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دھمکی دے جلانے کی وہ مسلمان ہے کافر ہے؟ جب تک وہ عمل نہ کرے، ہاں اگر رجوع دھمکی کر دے، اگر جو کوئی کہہ دے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا ہوں، قتل کرنے کی دھمکی دیتا، وہ جب تک عمل نہ کرے وہ کافر نہیں بنتا۔ جو کہہ دے میں مسجد نبی کو جلانے کی کوشش میں جلاؤں گا، کل جا کے جلاؤں گا، یہ کافر نہیں بنتا، جب تک نہ جلائے وہ کافر نہیں بنتا۔ کفر بکنے سے کوئی کافر نہیں بنتا، میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، میں دیکھو تم عمر کے خاطر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھایا، عمر کے خاطر تم نے یہ نہیں کہا کہ جو نبی کے گھر کو جلانے کا کہہ دے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ چلا نا کہ تیرے دل میں عمر کا حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حب سے زیادہ ہے۔ حالات کے پیش نظر حالات کو یہ دیکھو میں حاکم کا ایک حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں حاکم کا ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، حاکم کا ایک حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھو یہ حاکم کی یہ فضائل فاطمہ الزہرا للحاکم النیسابوری، یہ حاکم النیسابوری کے فضائل فاطمہ الزہرا ہے۔ اچھا یہاں پہ ملاحظہ کریں، کہتے ہیں وقد صحت الروایہ، کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقوم الیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے احترام میں جب وہ آ جاتی تھی تو کھڑے ہو جاتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پیغمبر ابو بکر عمر کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ کہیں نہیں ملے گا، کسی صحابی کے لیے کھڑے ہوں نہیں ملے گا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے وہ کھڑے ہوتے، وَيَسْتَقْبِلُهَا، ان کے استقبال کو آتے تھے، وَيُقَبِّلُ يَدَهَا كُلَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، اور ہر دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ابیہا، یہ میری ماں ہے، اپنی بیٹی کو کہا نا کہ یہ محمد کی ماں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں بچپن میں وفات ہو چکی تھی، حضرت آمنہ، فرمایا اتنے محبت اتنا پیار کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی میری ماں ہے، اس طرح فرماتی تھی، اپنی بیٹی کو اپنا ماں کہتے تھے۔ اچھا اس بیٹی کو فرمایا، اس کے بعد کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین، یہ حدیث پہ شرط شیخین صحیح ہے۔ اچھا یہ جب پتہ چلا تو مجھے بتاؤ جی، اچھا ایک اور میں حدیث آپ کو دکھاؤں، یہ مستدرک صحیحین ہے، حاکم نیسابوری کے جزء الثالث، یہ ملاحظہ کرو جی، عائشہ سے حدیث ہے اور کہا کہ یہ حدیث صحیح علی شرط الشیخین، 4791، ذہبی نے بھی کہا حدیث صحیح۔ عائشہ نے کہا ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر شبیہ ہو جتنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ شبیہ۔ کس طرح؟ کلام میں اور سخن میں، ان کی گفتگو کا انداز، ان کی آواز، ان کا لب و لہجہ بالکل اپنے والد جیسا، اور وہ بھی کہ وکانت اذا دخلت علیہ رحب بها وقام الیہا، جب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ سے، وقام الیہا، اور جاتے تھے آگے جاتے تھے ان کے استقبال کے لیے، فاخذ بیدها فقبلها، ان کا ہاتھ لے کر ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے، واجلسها فی مجلسی، اور اپنی سیٹ پہ آ کے ان کو بٹھاتے تھے، جس بی بی کے اور جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی یغضبها ما یغضبنی،
فاطمہ تو میرے لخت جگر، جو ان کو غصہ دلائے وہ مجھے غصہ دلاتا ہے نا۔ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر گلا جلانے کی دھمکی دے رہا ہے، کہتا ہے وہ مسلمان ہے، مسلمان بھی کیا سب مسلمانوں سے افضل بھی، تو آپ بھی جلاؤ نا، وہ جلانے کا دھمکی دے دو۔ محترم، اس جو آپ نے حدیث بیان کی ہے میں مکمل تیاری کر کے میں جو آپ ڈیٹ بتا دیں میں اس پہ پھر سیر حاصل گفتگو کروں گا، تو اسی طرح مجھے ڈیٹ لمبی دے دیں آپ۔ ابھی دیکھو، ابھی آپ کی وفات ہو گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے بھائی؟ اہل بیت کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ نے کہا کہ جو پیغمبر کے گھر کو جلانے کی دھمکی دے وہ کافر نہیں ہوتا؟ نہیں، میں دیکھیں نا بات سنیں، میں اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کر لوں تحقیق۔ آپ نے کہا وہ کافر ہی نہیں ہوتا، جب تک نہ جلائے کافر نہیں ہوتا جو پیغمبر۔ دیکھیں ان کا علامہ صاحب ان کا خیال ہے کہ ابھی میں اس پر جو آپ نے نقطہ ریز کیا اس کی تیاری کر لوں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی دھمکی دی گئی ہے، یہ جو رپورٹ ہوا ہے حدیث، اس کی کیا مزید اتھینٹسٹی اور جواب ہے وہ۔ ہاں، حدیث تو یہ خود لے کے آتے نا، حاکم نے اس کو کاٹا ہوا ہے، حاکم نے پچھلے ایسا نقل کیا، آگے والا ایسا نقل نہیں کیا۔ اچھا، یہ علامہ صاحب جس کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو وہ مسلمان یا کافر ہے؟ ظاہر بات ہے، کہاں مسلمان ہے؟ جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جس بیٹی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے ہاتھ چومتے تھے، اس کو کہہ دے کہ میں تیرا گھر جلاؤں گا، اور وہ کون سا گھر؟ وہ نبی یہی کا گھر ہے، اس کے دل میں نبی کا محبت ہے نہیں ہے نا، ختم بات۔ حکومت ہے، حکومت کی محبت ہے، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے گھر جلانے کی دھمکی دینے کی؟ اگر ان کی خلافت صحیح ہوتی نا، گھر جلانے کی ضرورت ہی نہ پیسے آتی ہے کہ دھمکی دے دینا۔ اس حد تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو سے جو محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک مشہور حدیث ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، حدیث قدسی ہے۔ ایک عام جو بندہ مومن ہے، جو ولی ہے، جو اس کے ساتھ انسان عداوت رکھے، اللہ کو اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، پھر جہاں سے امامت کے ولایت کے چشمے جاری ہوتے ہیں، ٹھیک، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ من کن مولا فاض علی مولا، اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا الفاطمہ بدات منی الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ فرمایا ہو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا ہو۔ یہ فضائل اپنی جگہ ہیں، ان فضائل کے ہم منکر نہیں ہیں، اقراری ہیں، انکاری نہیں ہیں، مانتے ہیں سب کچھ۔ جو اہل بیت کرام سے اتنی سی بھی عداوت رکھے ان کا ایمان نہیں ہو سکتا، وہ پکا کافر پہلے درجے کا۔ سب کے لیے بولو نا، سب کے لیے بولو، سب کے لیے بولو، جس نے بھی عداوت رکھا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے ثابت کیا کس کی عداوت تھی نا، کس کی عداوت۔ اچھا، یہاں ایک حدیث سنیں کہ ایک جنگ میں غالباً حضرت اسامہ بن زید کا یہ واقعہ ہے کہ لڑتے لڑتے کافر کو پہ جب وار کیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، جب کلمہ پڑھے پھر بھی تلوار چلا دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کیس پیش کیا گیا، یا رسول اللہ، آج حضرت اسامہ بن زید نے ایسے کافر کو قتل کیا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، اگر کل قیامت بہت غضبناک ہوا، بہت غضبناک ہوا، بہت غضبناک کیا کہ آپ نے کیوں اس کو قتل کیا؟ اس نے جب کلمہ پڑھا نا، اس نے کہا میرے تلوار دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کے دل کا حال کیا جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے معین تو نہیں کیا تیرے دل کا حال، اس کے دل کا حال کیا؟ نے اس کا صدر سینہ چیر کر دیکھا تھا کہ اس اندر سے کلمہ سے، تو آپ عمر کا سینہ چیر کر تو دیکھ سکتے کہ ان کے اندر بغض تو اندر ہوتا ہے، دیکھیں دل کی کا نام ہے، دیکھیں اس طرح اگر ہو نا، اس طرح ہم دیکھیں اگر کسی شخص سے کفر کا کلام صادر ہوتا ہے نا، کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے، اس پہ کفر ہمارے نزدیک ثابت، حالانکہ ہم نے اس کا دل کا حال نہیں دیا، اگر اس کے دل میں وہ مذاق کے طور پہ کہہ رہا تھا، یا مثلا وہ پاگل تھا، فرض کر ہمیں نہیں پتا چلا وہ پاگل، دل میں اس کی محبت ہے، ظاہر میں اس نے گالی دی، ظاہر میں اس نے، وہ اللہ جانتا ہے اس کا حال جانتا ہے، وہ تو اللہ کے درمیان، لیکن ظاہر میں ہمارے نزدیک اس پہ کفر ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ صفائی پیش نہیں کر سکتے کہ بھئی اس کے دل کا حال ہم نے اندر تو نہیں دیکھا، اس طرح اگر کہہ دیں تو کسی کافر کا کفر ثابت نہیں ہوگا، کہ جو بھی گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو بھئی اس نے ہم نے اس کے دل کے اندر تو نہیں دیکھا، اس شخص نے جو جس کافر نے کلمہ پڑھا نا، اس کافر نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے متعلق کہا، اس طرح نہیں تھا کہ اس نے پیغمبر کو گالی دی اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیوں اس کو قتل کیا ہے، وہ تو میرا کلمہ گو تھا، اس کے دل کا حال تم نے نہیں جانا نا۔ دنیا میں اگر کوئی بھی شخص، یہ سب مسلمانوں کو اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، نبی کہہ دے کہ میں پیغمبر سے جنگ لڑتا ہوں، محمد مجھے ملے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھے ملے تو میں ان کو نستجیر باللہ، ان کو ماروں گا قتل، یہ آدمی کافر ہے بلا شک بلا ریب۔ اب نہیں کہیں گے اس کے دل کا حال کیا ہے، یہ مسلمان سے صادر ہی نہیں ہو سکتا جناب۔ اور جو شخص فاطمہ الزہرا سے کہہ دے، اس نے نبی سے بولا،
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بولا ہے کہ ان سے جنگ لڑنا میرے سے جنگ کرنے کے مترادف، بات ہی ختم ہے۔ محترم ایک سوال بس کرو ورنہ کی کافی تعلق ایک درایت، جی سر، روایت آپ نے کر دی ہے لیکن درایت عقل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ایسی نوبت اگر حال پیش آ جاتا، گھر جلانے کی نوبت تک یہ بات آ جاتی، دھمکی تک بات آ جاتی، کہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی تھوڑا سا رد عمل فعلا ناقولا کہیں نہ کہیں قطب حدیث میں اشارہ وہ مل جاتا بہت اس کا رد عمل ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دفاع کیا، انہوں نے عمر کو مارا ہے، لیکن ان کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید منع کیا تھا کہ میرے بعد اگر تجھے انصار نہ ملے، یاور نہ ملے، تجھے مددگار نہ ملے تو تجھے پہ جنگ کرنا حرام، ٹھیک ہے نا۔ تو مولا علی علیہ السلام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تھا ان سے جنگ لڑنا، مگر یہ کہ اس کے پاس اتنے لوگ بیعت کے ہوں کہ ان سب کو وہ شکست دے سکیں، تو اتنے لوگ ان کے پاس نہیں تھے۔ اس وقت جب ان کے گھر پہ حملہ ہوا تھا، سلمان، ابو ذر، مقداد، جب ان کو خبر، یہ سب پہنچ گئے تھے مولا علیہ السلام کی مدد کے لیے، لیکن مولا علیہ السلام نے کسی کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دی، اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دفاع کیا، عمر کو مارا بھی، اور عمر کو کہا اسی وقت اس کے سینے پہ بیٹھ کے اس کو مارا اور کہا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہوتی اور مجھ پہ حرام نہ ہوتا کہ میں جنگ کرتا تو ابھی تجھے پتہ چلتا کہ علی کی طاقت کیا، تجھے پتہ چلتا کہ کمزور کون ہے اور طاقتور کون، تجھے میں بھی دکھا دیتا۔ پھر مولا نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ گھر کے باہر چلا گیا، چلا کے جا رہا تھا کہ علی نے مجھے قتل کیا، جی مجھے قتل کرنے لگا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ پھر یہ دوبارہ جب ان کو تسلی ہو گئی کہ مولا علیہ السلام نہیں لڑ رہے تو دوبارہ وہ اپنے سپاہی کے ساتھ اندر داخل ہو گئے، اور کیونکہ مولا علیہ السلام نہیں لڑ سکتے تھے تو مولا علی علیہ السلام کے لیے رسل لے کے ان کو باندھا اور لے کے گئے مسجد میں لے کے بیعت کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں کہا کہ ان کا رد عمل نہیں تھا، مولا کا رد عمل یہ ہو سکتا ہے ان کا رد عمل نہ ہو، لیکن کیا یہ اسلام کا حکم کہ اگر جہاد کا ضرر ہو، جہاد کا فائدہ نہ ہو، وہ جہاد حرام ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ بھائی آپ نہیں لڑ سکتے، اگر آپ کے لوگ آپ کے ساتھ بیعت نہ کریں تو آپ اسلام کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو ارتداد سے روکنے کے لیے آپ تحمل کریں، جو بھی ہو تحمل۔ اوکے سر؟ جی سر، یہ بات جو آپ نے بھی بیان کی ہے، میں آج تک شیعہ کافر شیعہ کے نعرے لگاتا تھا، آج آپ یہ بات ثابت کر دیں کہ یہ جو حضرت عمر کے سینے پر مولا علی بیٹھے ہیں اور یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس انصار نہ ہو تو ان سے جنگ کرنا، یہ اس کے احادیث بہت زیادہ ہے، اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں، احادیث بہت زیادہ ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کو صبر شیعہ ہونے کو تیار ابھی شیعہ ہو جاؤ نا، ابھی جو میں نے ثابت کیا کہ آپ کا خلیفہ اسلام سے خارج ہے، شیعہ ہونے کے لیے تیار ہو، اس کا پہلے اس کو تو مان لو نا، جو ثابت میں نے کیا آپ کے کتب سے، اس کو تو ماننے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، اس کو قتل کرنے کی دھمکی دے، وہ کہتا ہوں وہ جب تک قتل نہ کرے مسلمان ہے، یہ خود کہہ رہا تھا وہ جب تک قتل نہ کرے مسلمان ہے۔ اب کہہ رہا تھا دوسری بات کو ثابت کرو، میرے پاس آپ اپنے عالم کو لے کے آنا مناظرے کے لیے، فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر پہ حملے کے مناظرے کے لیے میں سب ثابت کروں، یہ سب میرے ثابت کرنا میرے ذمہ داری، میں ریسرچ کروں گا، تحقیق کروں گا، آپ تحقیق کر کے آ جاؤ، اور لوگ بھی منتظر ہیں، اور لوگ بھی منتظر۔ تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف